فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذي تسره إذا نذر وتطيعه إذا أمر ولا تخالطه في نفسها ومالها وما يكره تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو باقی تمام مسلمانوں کو پیدا کیا بلکہ یوں ہی نہیں سرزمین و آسمان چاند و ستارہ ہر کسی کو بنایا اور ہمارے خالق اور مالک اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف نازل ہو اللہم صلی اللہم علیہ. تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوا ہوں جس موضوع کو لے کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے کہ ہمیں نکاح کے لیے لڑکی کیسے ہونا ہے اور اسلام کے اندر نکاح کیسا ہونا چاہیے شادی کیسے ہونا چاہیے اور اسی میں اپنا گفتگو کروں انشاءاللہ. تو میرے پیارے بھائیوں اور میرے پیارے ساتھیوں جب آپ اپنے بیٹا کے لیے ایک لڑکی تلاش کرنے کے لیے جاؤ جب آپ اپنے بیٹے کے لیے ایک لڑکی تلاش کرنے کے لیے جاؤ تو آپ اس کی خوب جیسے پری جیسے چہرے کو دیکھ کر کے آپ اسے اپنے گھر کی بہو مت بنا لینا اس کی شکل اور صورت کو دیکھ کر کے آپ اپنے گھر کی بہو مت بنا لینا. جب آپ لڑکی تلاش کرنے کے لیے جاؤ تو پہلے یہ دیکھو اس کے اندر دینداری ہے کہ نہیں وہ دیندار ہے کہ نہیں. اور میرے پیارے بھائیوں جب آپ اپنی بیٹے کے لیے کمال ڈھونڈنے کے لیے جاؤ تو اس کے خوبصورت اونچی اونچی بلڈنگوں محل کی طرف نہ دیکھا کرو اس کی زیدان زمین کی طرف دیکھا نہ کرو اس کی نوکری نہ دیکھا کرو اس کی جگہ زمین کو نہ دیکھا کرو اس کی گاڑی اور بنگلہ کی طرف نظر نہ کیا
نکاح دے، انشاءاللہ وہ دیندار لڑکا آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا۔ اور آپ اپنے گھر کی اس طرح کی لڑکی کو لاؤ، اپنی گھر کی بہو اس طرح کی بناؤ جس کے اندر دیندار ہے۔ دیندار لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بناؤ، وہ دیندار لڑکی آپ کے گھر پر جب آئے گی انشاءاللہ آپ کے گھر پر روشنی پھیل جائے گا، روشنی سے بھر جائے گی میرے پیارے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربعین، جب لڑکی کی نکاح ہوتا ہے تو اس کے اندر 4 چیز دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لمالہا ولحسبها ولجمالہا ولدینہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لمالہا، جب لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاؤ تو سب سے پہلے مال دیکھو، ولحسبها، اور لڑکی جب دیکھنے جاؤ تو اس کی چہرے دیکھو، اس کی چہرے خوبصورت ہے کہ نہیں، ولجمالہا، اور جب لڑکی دیکھنے کے لیے جاؤ تو اس کے خاندان والوں کو دیکھو، اس کے رشتہ داروں کو دیکھو، اس کی ماں اور بہن کو دیکھو، اس کے ماں اور باپ کو دیکھو، اس کے دادا دادی کو دیکھو، اس کے دادا نانی کو دیکھو، اس کے چاچا چاچی کو دیکھو، اس کے پورے رشتہ داروں کو دیکھو، اس کے خاندان والوں کو دیکھو، ولجمالہا، اس کے خاندان والوں کو دیکھو، اس کے خاندان والے دیندار ہے کہ نہیں، نمازی ہے کہ نہیں، ولدینہا، اور لڑکی کی دیندار دیکھو، لڑکی کے اندر دیندار ہے کہ نہیں، وہ نمازی ہے کہ نہیں۔ جب لڑکی ڈھونڈنے کے لیے جاؤ نکاح کے لیے تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ آپ پہلے 4 چیزوں کو دیکھیں، یہ 4 چیز کو دیکھنے کا حکم دیا۔ اور ہمارے سماج کے مسلمان بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے جب بہو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہو، جب آپ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہو تو ذرا بتائیے کہ آپ اسلام کے مطابق کیا آپ لڑکی کے 4 چیز آپ انداز کرتے ہیں، کیا آپ دیکھتے ہیں 4 چیز؟ نہیں، آپ کو تو اپنے بیٹا کا نکاح کرانا ہے۔ آپ جب نکاح کرانے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو نماز کے بارے میں تلاش نہیں، وہ دیندار ہے کہ نہیں اس کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں، آپ تو جا کر کے پہلے کہتے ہو کہ اگر آپ کی بیٹی کا نکاح دینا ہے ہمارے بیٹے کے ساتھ تو آپ کو دہیج میں پہلے 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کی گاڑی دینا پڑے۔ آج ہمارے ایسے ہی ہم مسلمان ہیں، ہم جب لڑکی ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں اور جب شادی اور نکاح کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مسلمان دہیج کی بات کرتے ہیں کہ ہم دہیج نہیں کرتے، اپنی بیٹی کی نکاح میں دہیج۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں ذرا غور کیجئے، آپ کو ایک مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیے گا کہ دنیا میں سب سے بڑا فقیر کون ہے، سب سے بڑا مسکین کون ہے، سب سے بڑا فقیر وہ ہے، اس کے طرف تلاش کریے گا، اس کے طرف دیکھیے میرے پیارے بھائیوں کہ گاؤں میں بہت سارے فقیر آتے ہیں، اس کے کتنے ایسے فقیر ہوتے ہیں جس کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے، جس کے پاؤں نہیں ہوتا ہے، وہ بیچارہ فقیر گھر پر آ کر کے بھیک مانگتا ہے کہ او میرے چاچا جان، او میری بابا جان، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دان و خیرات کر دو۔ بھیک مانگتا ہے تو اللہ کے نام لے کر کے بھیک مانگتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پہ بھیک دے دو۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان جب دہیج مانگتے ہیں تو اپنے بیٹے کے نام پہ بھیک مانگتا ہے کہ میرے بیٹے کے نام پہ بھیک دے دو، 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ ہمارے بیٹوں کو دے دو۔ بھیک میں باپ بھیک مانگتا ہے، سب سے بڑا فقیر ہے، سب سے بڑا فقیر ہے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے میرے پیارے بھائی، اسلام کے اندر ایسا شادی کرنے کا آپ کو حکم نہیں دیا، بلکہ اسلام میں یہ کہتا ہے کہ اگر پیسہ لین دین ہو تو لڑکی کی مہر میں لڑکی والوں کو دینا پڑتا ہے، لڑکی کو مہر میں پیسہ دیا جاتا ہے، نکاح میں اگر پیسہ ملے تو لڑکی کو ملنا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے لڑکوں کا پیسہ لینا کوئی جائز نہیں ہے، لیکن آج ہم مسلمان کیا کرتے ہیں میرے پیارے، سب سے بڑا فقیر ہے میرے پیارے، اور جب وہ شادی کر کے آتا ہے، نکاح کر کے آتا ہے اور گاؤں میں جب بائک میں بیٹھتا ہے اور اسے کوئی انسان اگر پوچھا جائے کہ یہ بائک آپ کو کہاں سے ملا تو انسان اپنے سر کو بڑا ہی فکر سے سر کو اٹھا کر کے کہتا ہے کہ مجھے سسرال سے ملا ہے۔ ارے بے شرم بے حیا مسلمان، آپ کو تو شرم نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کا نام سے آپ کا باپ نے بھیک سے مانگا ہے،
कि मेरे बेटे के नाम में भीख देना। एक फकीर भीख मांगता है तो अल्लाह के नाम पे मांगता है, आज कैसे बाप हो कि आप अपने बेटे के नाम से भीख मांगते हैं? मेरे प्यारे भाई, वो भी शादी में जब फीस हो गया तो आप घर से कॉल करते हैं कि मेरे प्रजात्री बड़ोदर में 300 आदमी जाएगा। लड़की के बाप को कहते हैं 300 इंसानों का खाने का इंतजाम करना, मैं 300 आदमी भेजूंगा यहाँ से। ऐसे मुसलमान हैं मेरे प्यारे भाइयों, आपको ये भी समझ नहीं आया कि वो बेचारा लड़की के बाप अपनी बेटी की निकाह देने के लिए पता नहीं कितने घरों पर अपने हाथ को फैलाए होंगे, कितने घरों पर भीख मांगे होंगे, कितने घरों पर सूद और ब्याज लिए होंगे, आपकी 300 आदमियों का 300 इंसानों का पेट भरने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम ने लड़की की भोज करने का हुक्म ही नहीं दिया और आप 300 बराती भेज रहे हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, वो 300 जो डकैत खाने के लिए जाते हैं, जो चोर खाने के लिए जाते हैं, जो डाकू खाने के लिए जाते हैं, उससे मुसलमान किसे कहूं, उससे डकैत ना कहूं तो क्या कहूं? इस्लाम के खिलाफ शादी कर रहा है मेरे प्यारे। अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको 4 चीज देखने का पहले हुक्म दिया और आपने जाके दहेज के बात कर लिए, आपने जाके बराती की बात कर लिए। कैसे मुसलमान हो मेरे प्यारे? सोच करना चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फज़बिर बिज़ाति दीन कलिमतिल यदा। अल्लाह के नबी कहते हैं, ओ मेरे प्यारे भाइयों, आप दीनदार औरत को निकाह करके अपने घर पर लेकर के आ जाओ, आप कामयाबी हो जाओगे। क्योंकि वो दीनदार औरत जब आपके घर में निकाह करके आएगी, आपके घर को रोशनी से भर देगी। वो दीनदार औरत सास को मां का दर्जा देगी, वो दीनदार औरत ससुर को बाप का दर्जा देगी, वो दीनदार औरत अपने शौहर की इज्जत करेगी, वो दीनदार औरत अपनी बेटा और बेटियों को सही तरबियत देगी। और मेरे प्यारे भाइयों, अब अपने बेटे के लिए बहू तलाश करने जाओ, जो दीनदार औरत को अपने घर पर लाया करो। दीनदार औरत को निकाह करके अपने घर पर। आपने देखे होंगे बहुत चेहरेबाज लड़कियों को, बहुत रूपरंग लड़कियों को देखे होंगे, और वैसे ऐसे लड़कियों को जब आप अपने घर पर निकाह करके लाते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों, वो औरत और लड़की घर के माहौल को बर्बाद कर देती है। न सास को कोई सास की इज्जत देती है, न ससुर को कोई ससुर की इज्जत। तो मिलना भी चाहिए इसे, क्योंकि आपने उसके दीनदारी की तरफ नहीं देखा, उसके दौलत की तरफ देखा। आपको मिलना भी चाहिए इसे, क्योंकि आप अपने कुवत से अपने बेटाओं का निकाह नहीं दिया, बल्कि बेटी की बाप की कुवत से आपने अपने बेटा का निकाह, अपनी शादी की। कैसे मुसलमान है मेरे प्यारे भाई? जब आप अपने घर पर दीनदार औरत को लाओगे तो मेरे प्यारे भाइयों रोशनी से भर जाएगा। और अल्लाह के नबी कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी नेमत दीनदार औरत होती है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया मताए व खैर मताउ दुनिया अल-मरअतु। अल्लाह के नबी कहते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी नेमत दीनदार औरत होती है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल दुनिया में सबसे बेहतरीन औरत कौन है, दुनिया में सबसे अच्छी औरत कौन है? तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दीनदार औरत के अंदर 3 चीज पाई जाती है। जो दीनदार औरत होगी उसके अंदर 3 चीजें होगी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लज़ी तसुरुहु इज़ा नज़र व तुतीउहु इज़ा अमर व ला तुखालिफ फी नफ्सिहा व मालिहा व मा यकरा। अल्लाह के रसूल उन दीनदार औरत में से पहला हिस्सा के बारे में बताया, अल्लज़ी तसुरुहु इज़ा नज़र। जब शौहर घर पर आ जाए और अपनी घरवाली को, उस लड़की को, दीनदार औरत को जब अपने शौहर घर पर आए एक ही नजर में देखती, अपनी घरवाली को देखती, खुश हो जाए। और दीनदार औरत में से सबसे पहला हिस्सा अल्लाह के रसूल ने फरमाया औरत ऐसे होना चाहिए
کہ اگر اس کے شوہر جب گھر آئے کہ ایک ہی نظر میں دیکھتے ہی اور شوہر خوش ہو جائے. آج کل کے گھر کے ہماری ماں اور بہنوں کو دیکھو, اپنی بہن کی طرف دیکھو, اپنی ماں اور بہن کی طرف دیکھو میرے پیارے بھائیوں. جب جلسہ میں جاتی ہے تو پوری اسٹائل کے ساتھ نکلتی ہے, اپنے ہونٹ پر لال لال لپسٹک لگا کر کے نکلتی ہے. جب میلے میں جاتی ہے تو اپنے چہرے پر میک اپ کرتے ہوئے نکلتی ہے. کسی پارک پر گھومنے جاتی ہے تو اسٹائل سے نکلتی ہے. اور جب اس کا گھر والا یعنی اس کے شوہر جب مزدوری کر کے کھیت سے کام کرتا ہوا جب وہ گھر پر آتے ہیں تو اپنے چہرے پر نہ میک اپ کرتی ہے نہ اپنے آپ کو سازتی ہے. جب شوہر گھر پر آتا ہے تو دیکھ کر کے اس کا برین اور بھی خراب ہو جاتا ہے. اس لیے آپ اپنے گھر کی ماں اور بہن سے, اپنے گھر والے سے جا کر کے کہیں کہ اپنے گھر والے کے سامنے لپسٹک لگانا, میک اپ کرنا حکم ہے. آپ اپنے گھر والوں کے سامنے, بیوی اپنے پتی کے سامنے, اپنے شوہر کے سامنے میک اپ کر سکتی ہے مگر غیر مردوں کے سامنے. دیندار عورت کے پہلے الگ سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بارے میں بتا رہے ہیں وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ. اللہ کے رسول کہتا ہے کہ شوہر جب اپنی بیوی کو ایک بات کہے نا اور ایک ہی دفعہ میں سن لے. ایک دیندار عورت کی دوسری نمبر پہچان ہے ایک ہی بار میں سن لے. آج کتنے عورتیں ہیں میرے پیارے بھائیوں, جب آپ اپنے گھر پر ہی دیکھیے گا جب شوہر آتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں تو اس کی نافرمانی کرتی جا رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں, کچھ عورتیں تو ایسے بھی ہیں جو اپنے گھر والوں کو اپنی ہی قبضے پر کری ہوئی ہے, جو کہتا ہے کہتی ہے وہی سنتا ہے. میرے پیارے بھائیوں ایسے ہی نہیں, میرے پیارے بھائیوں اپنی ماں اور بہن کو جا کر کے سمجھائے کہ شوہر کی ہر بات کو ایک ہی کیونکہ ایک دیندار کی دوسری نمبر پہ. لیکن سنے گی کہاں سے؟ اب دیندار عورت کو تلاش ہی نہیں کیے. جب نکاح کرنے کے لیے لڑکی ڈھونڈنے گئے تو اس کے دھان اور دولت کو دیکھیں, اس کے بڑے بڑے بنڈیوں کو دیکھیں, اس کے پیسے اور دولت کو دیکھیں. آپ اس کے دینداری کے بارے میں پوچھے کہاں سے پیارے بھائیوں؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں. اور شادی جو ہوا ہے وہ لڑکی کی باپ کی قوت سے شادی ہوا. آپ نے تو اپنی قوت سے نکاح نہیں دیے, اس کی ہر بات کو چلے. اس لیے لڑکی جو بناتا سب. آج کتنے تو عورت ایسے بھی ہیں کہ اپنے گھر والوں کو جھاڑو سے پیٹتے ہیں, گالی سے دھوتی ہے. اور کتنے ایسے عورت ہے, لڑکا ہے, کتنے ایسے مرد ہے کہ جب عورت گالی دیتی ہے گھر پر اور جب اس کو اوپر ڈانٹتے ہیں تو کتنے ایسے مرد ہیں. اس کے اوپر خیال کیجیے گا میرے پیارے بھائیوں کہ اپنے پتی اپنے گھر والے کو سمجھا نہ سمجھا پائے تو اپنے پورے غصے کو مزید کے مولوی کے اوپر ڈال دیں. کتنے ایسے انسان ہیں کہ اپنی گھر والی کو نہیں سمجھ پایا, اس کو نہیں سمجھ پایا, اور اس اگر گھر والی اس کے اوپر ڈانٹ کے اٹھے, اگر چلا کر کے اٹھے, اگر گالی دے کر کے اٹھے تو پورے کی پورے غصہ مسجد کی امام صاحب کے اوپر ڈال دے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں اپنے گھر کی ماں اور بہن کو کہیے کہ اپنے گھر والوں کا, اپنے شوہر کی عزت کرے اور اس کی ہر حکم کو مانے. میرے پیارے بھائیوں اللہ کے رسول نے دیندار عورت کے بارے میں تیسرے نمبر میں فرمایا وَلَا تُخَالِطْ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا وَمَا يَكْرَهُ. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے شوہر کی مال اور اپنی عزت آبرو کی خیال رکھیں. کتنے ایسے عورتیں ہیں کہ نکاح ہو گیا ہے اور نکاح کے بعد بھی اور بیچارے عورت کتنے ایسے ہمارے گھر پر ماں اور بہنیں ہیں کہ نکاح ہونے کے بعد بھی کئی لڑکوں کے ساتھ بات کرتی ہے, واٹس ایپ پر میسیجیں کرتی ہے. اور میرے پیارے بھائیوں اگر یہ باتیں کر رہی ہے, میسج کر رہی ہے آپ کی بیٹی اور باپ ہو کر کے آپ کو پتا بھی ہے تو آپ اپنی بیٹیوں کو جا کر کے سمجھائے, اپنی بہنوں کو جا کر کے سمجھائے. اگر وہ باتیں کر رہی ہے ذرا سوچو کہ اگر اس کے شوہر کو اس بارے میں معلوم چلا تو اس کے اندر کتنی تکلیف ہوگی, اس کو کتنی جوئی پہنچے گی, اس کو کتنی تکلیفیں ہوگی. ایسے عورت ہمارے سماج میں بہت عورتیں ہیں جا کر کے اپنی بیٹی اور اپنے سماج کو اور کتنے عورتیں. اللہ کے نبی نے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ اپنے شوہر کی مال کی بھی فکر کرو, اس کو صحیح سے استعمال کرو. کتنے ایسے عورت ہے کہ شوہر جب دو پیسہ کمانے سیکھ جاتا ہے, دو پیسہ ہاتھ میں جب آ جاتا ہے تو کتنے ایسے لڑکی ہے کہ شوہر کے اوپر چاپ دیتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے لپسٹک چاہیے, مجھے رنگ برنگی کپڑا چاہیے, مجھے رنگ برنگی ساڑی چاہیے. ایسے بے فضول پیسوں کو خرچہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے یہ تینوں چیز بتائی کہ عورت کے اندر اگر یہ تین چیزیں ہیں تو سوچ لینا وہ دیندار. آج ہم کہاں دیکھتے ہیں دینداری کی طرف کہاں دیکھتے ہیں؟ اور آج میں یہ بھی کہوں گا کہ میرے پیارے بھائیوں گاؤں میں
जब शराब पीते हैं, आप बाप होकर क्या आपको मालूम है कि लड़का शराब पीता है और लड़का जुआ खेलता है और लड़का चोरी करता है, आपको इस बारे में मालूम हुआ और मालूम होने के बाद भी जब आप अपनी बेटी की निकाह उसके साथ करा रहे हो, और मेरे प्यारे भाइयों कान खोल करके जरा सुनो, आपसे पूछा गया कि आप उस शराबे से निकाह अपनी बेटी की निकाह क्यों करा रहे हो? बाप कहता है कि उसके फैमिली वाले, उसके रिश्तेदार, उसके खानदान वाले इज्जतदार थे, उसके खानदान वाले बहुत ऊंचे थे, लड़का बहुत अच्छा खासा नौकरी करता है, उसका अच्छे खासी बिल्डिंग है। और मेरे प्यारे भाइयों ये सब देख करके आप अपनी बेटी की निकाह उसके साथ करा दिए। जरा सोचो आपकी इतनी सी छोटी की सजा वो बेटी पूरी जिंदगी भुगत रही होगी। जरा सोचो मेरे प्यारे भाइयों, एक मिसाल के तौर पर जब आप बकरी की बच्चा किसी इंसान के पास बेच रहे हो तो आपके दिल के अंदर थोड़ी सी रहम होता होगा, उसके लिए थोड़ी सी रहम होता होगा। आप दिल के अंदर ये सोचते होंगे कि बेचारा इस बच्चों को कोई जुल्म ना किया जाए, इसके ऊपर कोई जुल्म ना किया जाए। और मेरे समाज के मुसलमान भाइयों जरा सोचो कि आपने अपनी बेटी को, छोटी से फूल जैसी बेटी को छोटी से खिला पिला करके आपको उसने उसको बड़ा किया, वो बेटी आपसे जो मांगे आपने उसकी हर ख्वाहिश को पूरी की, और जब बड़ी हो गई तो आपने उस बेटी का हाथ जिसको पाए उसके साथ आपने हाथ पकड़ा दिए। जरा सोचो मेरे प्यारे भाइयों, छोटी से आपने उसको सही तरबियत दी और बड़ी होकर के आप अपनी बेटी को खुद ही जहन्नम में नहीं तो क्या मेरे प्यारे भाइयों कि शराबी के हाथ में आप जानबूझ करके अपनी बेटियों को उतारा रहे। और आजकल के मुसलमानों का इतना भी कहना है, कितने ऐसे मुसलमान कह देते हैं कि जब शादी होगा, जब निकाह होगा तो मेरी बेटी जाकर के उससे सीधा कर देगी, उसे सही कर देगी। आपकी बेटी कहीं आसमान से उड़ती हुई फरिश्ता नहीं नम करके आई है, आसमान से उड़ती हुई पैगंबर नहीं आई है कि आपकी बेटी निकाह कर करके उसको जाकर के सीधा कर दे, नहीं कर पाएगी। इसलिए हम तमाम मुसलमानों से हम तमाम भाइयों से दरखास्त करता हूँ कि आप अपनी बेटी की निकाह जानबूझकर गलत इंसानों के साथ दे रहे हैं, शराबी के साथ दे रहे हैं, जुआरी के साथ दे रहे हैं, एक गलत कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों। कि आपकी बेटी आपके सर पर एक बोझा बन गई है कि आप बड़ी होते ही उसको किसी के हाथ पर पकड़ा देते हैं, पूरी जिंदगी उसको तकलीफ होती है। मेरे प्यारे भाइयों आप अपनी बेटी की भी अगर निकाह दे, आप अगर